أبا عبد الله يا أبا عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على نوح في العالمين إن كذلك نجزي المحسنين وإنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين وإنا من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. صلوات نائت فرمائیے محمد آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد محمد. آپ سے درخواست کریں گے اپنے تمام مرحومین کے لیے بانیان مجلس کے مرحومین اور تمام شہداء کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخشیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ. صلوات عنایت فرما دیجیے گا محمد علیہ. اس سے بہتر انداز میں بلند آواز سے ایک صلوات بھیج دیجیے گا. عزیزان محترم، کوشش کر رہے ہیں. دیکھیے ایک چیز پہلے سمجھ لیجیے، اب ہم صرف کوشش کر سکتے ہیں. تاریخ ایک ایسا مضمون ہے، مثلا اگر ہم نے کل اشارہ کیا کہ بر صغیر میں تشیع کیسے آیا ہے، یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ میں دو جملوں میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں. میں اشارے کر رہا ہوں. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ صرف اگر سندھ میں تشیع کی تاریخ پہ پڑھا جائے، ویسے نہیں کہہ رہا ہوں میں، حقیقت ہے یہ، تو میرا خیال ہے کہ 1-1.5 مہینے آپ پڑھتے رہیں گے تشیع کی تاریخ سے. سندھ ایک ایالت، ایک صوبہ، اور اس کا ثبوت وہ جو تھیسس لکھے گئے نا پی ایچ ڈی کے، میرے پاس بھی کچھ ہیں، 700 800 صفحے لکھے ہیں. اور اگر 4 تھیسس ہیں تو چاروں میں 90% الگ الگ باتیں، یعنی اضافی، اتنے زیادہ، یعنی اتنا بڑا یہ چیپٹر ہے. اسی طرح ایک ایالت کی بات کریں تو آپ پوچھیں، اندازہ لگائیے یہاں سے لے کے بنگال تک، سراج الدولہ تک اگر پڑھنا شروع کروں، کیونکہ معلوم ہے نا آپ کو کہ سراج الدولہ بھی شیعہ تھا، یہ ایک ہی خاندان تھا. یہ سراج الدولہ والا اور اودھ کے سلطنت والے سارے ایک ہی خاندان تھا سب. شہید تیتو میر جو اس کا ہوتا ہے، شہید تیتو میر کی آج تک اوقاف ہیں ڈھاکہ کے پاس، میرپور یا محمد پور میں کہیں، یعنی اب تو ڈھاکہ سارا مل گیا، تو وہاں جو اوقاف ہیں کربلا کے اوقاف کے نام سے مشہور ہیں. اتنی بڑی، جیسے کل میں نے بتایا تھا دہلی کی کربلا کے بارے میں، ایسے وہ شہید تیتو میر کے ہیں. یعنی شیعت وہاں پہ تشیع کہاں پہنچا، ہر جگہ. تو الگ الگ پڑھیں گے تو عزیزو بات کیا ہے کہ میں نے کہا کہ اتنا بڑا ہم کیا کر رہے ہیں، کوشش کہ چیدہ چیزیں آپ کو بتاتے ہوئے چلے جائیں تاکہ لوگوں میں شوق پیدا ہو کتاب پڑھنے کا. کل بھی مجھے کہا گیا تھا، میں بھول گیا. دیکھیے موبائل ہے نا یہ، میں بھی اس سے کام لیتا ہوں، لیکن میں اس پہ بھروسہ نہیں کرتا. میں نے وعدہ کیا ہے نا، میں نے جزوے جو پڑھ رہا ہوں نا، اس کے جزوے بنائے ہیں احادیث کے، وہ جزوہ کسی کو دے دوں گا. کسی نے کہا بھی کہ مجھے دے دیجیے گا، تو میں نے کہا کل میں لا کے دے دوں گا کہ بھائی اس کی کاپیاں کر کے کچھ لوگوں کو دے دو، پڑھے لکھے بچوں کو نہیں، اسکول میں جائیں گے وہاں پہ فساد برپا ہو جائے گا، پڑھے لکھے لوگوں کو دے دو تاکہ ان کے پاس رہے ثبوت. جب کسی سے بات کریں تو حوالے لکھے ہوئے ہیں تمام ہمارے برادران کی کتابوں کے، حدیثیں لکھتے ہیں، وہ ہمیشہ باقی رہے گا. الکتاب والکتاب. یہ ایک وائرس آئے گا، چھٹی، آپ جاہل کھڑے ہیں، زیرو پہ کھڑے، ارے کیا ہوا، کہاں گیا میرا علم. اس لیے کہا گیا کہ علم کو تحریر کے ذریعے سے قید کر لو. ابھی دیکھا نہیں پیجر پھٹ گئے، او بھائی یہ موبائل بھی پھٹ جائیں گے کسی دن، جب بڑا جھگڑا ہوگا، ہنگامہ ہوگا، سب تو ان کے پاس ہے. سرور ہے نا، اس کا ایک سرور ہے نا. وہ کیا ہوتا ہے سرور، جو میں نے معلوم کیا تو مجھے پتا چلا کہ جناب وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو بھی اپنا کوڈ آپ جو بھی رکھ لیں، لوگوں سے پوشیدہ ہے، ان سے پوشیدہ تھوڑی ہے. کہیں نہ کہیں ایک سرور ہے جس پہ آپ کا نمبر جا رہا ہے، ان کو معلوم ہے کہ اس کا کوڈ کیا ہے، اس کا کوڈ کیا ہے، اس کا کوڈ کیا ہے، اس کا کوڈ کیا ہے نا. ایسا نہیں کہ آپ سمجھیں کہ لو بھی میں نے اپنا بڑا پوشیدہ قسم کا رکھ لیا کوڈ، ایسا نہیں ہوتا.
اور پھر یہ کہ وہ ایک وائرس ڈالیں گے، چھٹی فارغ سب چیز. اس لیے ہمیشہ چیزوں کو لکھ کے، کتاب ہمیشہ رہے گی، کتاب کا رشتہ کبھی ختم. تو یہ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ بیچارے آج کل ہوا یہ کہ جو کتاب خانے لگا کے بیٹھتے ہیں نا، وہ بیٹھے ہی رہتے ہیں، مکھیاں مارتے رہتے ہیں. لوگوں میں شوق ختم ہو گیا. کہتے ہر چیز ہے نا میرے پاس، ویکیپیڈیا ہے، گوگل ہے، اور پتہ نہیں کیا 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 ہیں اصطلاحات ہیں، یوٹیوب ہے، وہ نکال لوں گا. بھائی نکال لیں گے آپ، کتاب کتاب ہوتی ہے. کتاب کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا. کتاب زینت ہوتی ہے نا، ایسے ہی ہے نا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد. کتاب آخر تک رہے گی آپ کے. کتاب آپ کو بے وفائی آپ کے ساتھ نہیں کرے گی. یہ کر سکتا ہے اور کسی بھی وقت کر جائے گا، ویسے ہی کر جائے گا، جنگ کے بغیر بھی کر جائے گا. سب کچھ جام ہو جائے گا آپ کا نا. وہ ایک بٹن دبائیں گے سب جام، چھٹی فارغ، کچھ نہیں، کوئی سسٹم ہی نہیں چل رہا. کیا وجہ؟ سسٹم فیل. اصطلاح سنتے نا آپ، سسٹم فیل، ڈاؤن ہو گیا، چھٹی ہو گئی. تو بھائی یہ ظاہر آرٹیفیشل چیز ہے. اللہ نے جو میموری دی ہے وہ الگ ہے. اللہ نے جو دماغ دیا وہ کتاب 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 کتاب. لہذا گزارش کر رہا ہوں کہ کچھ نہ کچھ اپنا پسنداز کر کے رقم کو کوئی نہ کوئی کتاب خریدنے کی عادت ڈالیں. جب جائے کریں کتاب خانے پہ دیکھیں کون سی کام کی آپ کی، کون سی آپ کی دلچسپی کی ہے، اس کو کتاب کو لے لیں. کتاب رہے گی ہمیشہ. بچے بھی پڑھیں گے، آنے والے بھی پڑھیں گے. ایک کتاب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جناب گئے 100-150 آدمی اس کو ضرور چھوتے ضرور ہیں، دیکھتے ضرور ہیں کیا ہے یہ، ہے نا. تو کتاب کے لیے آپ کی سفارش کر رہا ہوں میں آپ سے کہ کتاب خانوں کو نہ اجاڑیے. بہت سے کتاب خانے اجڑنے کے بعد جوتوں کی دکانیں کھل گئی. یہ آپ کے صدر کراچی کی بات کر رہے ہیں. اتنا بڑا کتاب خانہ تھا کراچی کا، وہ جوتوں کی دکان میں بن گیا. انہوں نے کہا کیا کرے بھائی، کتاب کو خریدتا نہیں، جوتے سب کو چاہیے، جوتے تو سب کو چاہیے. لہذا میں نے وہ جوتوں کی دکان کھول لی کہ جوتے لے جاؤ آ کے، جوتے تمہیں چاہیے، کتاب تمہیں نہیں چاہیے. تو ایسا بہت جگہ ہو. کتاب خانہ بند ہو گیا، بیکری کھل گئی. کتاب خانہ بند ہو گیا، چائے خانے کھل گئے. ایسا نہ کریں. کتابوں سے دوستی رکھیں، اپنے بچوں کو بھی دوست بنائیں، پڑھنے کا عادی بنائیں. بچوں کے لیے بڑے اچھی اچھی کتابیں آتی ہیں وہ رکھیں، ان کو شوق دلائیں. میں آپ سے وہ بات کرتا ہوں جو میں خود کرتا ہوں. میں اپنے پوتے پوتیوں کو سب کو میں خود پڑھاتا ہوں، بٹھا کے پڑھاتا ہوں. میں کتاب کا دوست بناتا ہوں. کتاب کتاب کتاب، تاکہ یہ چیز آخر تک باقی رہنے والی ہے. یہاں بھی ایک کتاب خانہ ہے نا بیچارہ، جب سے دیکھ رہا ہوں وہ خالی بیٹھے رہتے ہیں، وہ کتابیں رکھے سامنے ہے ہی نہیں کوئی. تو کل سے کوشش کریں کسی کی بھی کتاب ہو جا کے دیکھیں کتابوں کو، ان کتابوں کو. ابھی دیکھیں ہم ہر سال کتاب اپنی لاتے تھے. اب کی کتاب ہماری 1 سال لیٹ ہو گئی. اب آئے گی 2-4 دن میں آ جائے، 1 ہفتے میں آ جائے. کیوں؟ او بھائی کہاں سے لائیں کتاب؟ پہلے امیر مختار لکھی تھی، وہ جناب اس کے 8 ایڈیشن آ گئے، اردو میں 5 ایڈیشن انگلش میں آ گئے، پھر وہ ہندی زبان میں ٹرانسلیشن ہو، اس میں اس کے 2 ایڈیشن. اس کا کتاب کا ماحول تھا نا. اب یہ ہو رہا ہے کہ 1 ایڈیشن چھاپ کے بیٹھ جاؤ، فری میں بانٹتے رہو. دکاندار رو رہا ہے کہ کتابیں بکی نہیں. میں نے کہا اچھا بھائی فری میں دے دے بھائی، جا تو کتاب تو دے لوگوں کو، ہے نا. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. کتاب کے ساتھ یہ ظلم نہ کریں. اور پھر اتنا آپ جانتے ہیں کہ حکومت خود بھی دور کر رہی ہے نا کتابوں سے. اتنا مہنگا کر دو، اتنا مہنگا کر دو، پیپر کو چھپائے کوئی آدمی دیکھے گا کہ ڈھوڑو بھائی موبائل میں فری میں مل رہا ہے سب کچھ، کہاں سے میں 500 کی کتاب خریدوں گا، 400 کی کتاب نہیں. ایسا نہ کریں. تو اس لیے سفارش کر رہے ہیں آپ سے کہ کتابوں سے دوستی رکھیے. گھر میں کتاب ایک رونق ہے، زینت ہے. ایک شیلف بنائیے، اچھی اچھی کتابیں لا کے رکھیے، اور وہاں رکھیے جہاں مہمان آتے ہیں. جی بالکل صحیح کہہ رہا ہوں. تاکہ مہمان کو آتے ہی امپریشن، پہلا تاثر یہ جانا چاہیے کہ میں پڑھے لکھے لوگوں کے گھر میں آیا ہوں، ہے نا. اور یہی ہوتا تھا پرانے زمانے میں، جب بیٹھکیں جو ہوتی تھی اس میں باقاعدہ شیلف بنے ہوتے تھے کتابوں کے، اور وہیں سے بیٹھے ہوئے ایک بڑے صاحب کتاب نکالتے تھے، بتاتے تھے دیکھیے یہ لکھا ہوا ہے، دیکھیے اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے. اب وہ دور ان کا ہو گیا، سمجھ میں نہیں آتا کہاں گیا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آئیے اب بات کو لے کر آگے بڑھے. شنصب ابن حریق، میں نے وہ اس کردار کو جان کے ذکر کیا تھا، آج کے لیے رکھا ہوا تھا، ذکر کر دیا تھا کہ یہ کتنا بڑا آدمی، اس کو اعزاز کیسا دیا مولا نے. ایک شخص شنصب ابن حریق، وہ جس نے یہ سیستان، بلوچستان، مکران، یہ سب یہاں کا تھا نا. میں نے کہا تھا گیا تھا مولا کے ہاتھ پہ اس نے بیعت کی، ایمان لایا، اور پہلی شیعہ اسٹیٹ چھوٹی سی صحیح قائم کی، یہاں پر قائم کی. دلیر آدمی تھا، بہادر آدمی. اور یہ جناب قبائلوں کے جھگڑے تو ہوتے، تو ان جنگوں میں یہ غور تک پہنچ گیا. غور افغانستان کو لگا، غزنی اور غور کو اس نے فتح کر. غور فتح کرنے کے بعد وہاں یہ پھر اس کی اولادیں وہاں پہ حکومت کرتی رہیں،
اور غور وہ علاقہ تھا جو اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے مشہور ہو گیا. بنی امیہ کے دور میں بھی انہوں نے اس کو نہیں ہٹایا کیونکہ ان کی مجبوری تھی، وہ جانتے تھے ہٹائیں گے تو یہ پورا سندھ مکران سب ہمارے ہاتھ سے گیا. سندھ میں تو چلو وہ آ گئے تھے محمد بن قاسم وغیرہ، لیکن یہ جو ہے بلوچستان کی جو پٹی میں بتا رہا ہوں جو افغانستان تک جاری تھی زابل کے راستے، یہاں پہ کیا تھا کہ اس کو معلوم تھا کہ اگر ان کو چھیڑا تو یہ شروع سے بہرحال جنگجو تو ہے نا، یہ سارے بلوچ اور یہ سستان کے لوگ، تو کبھی ان کو نہیں چھیڑو مصیبت ہو جائے گی، تو وہ وہاں پہ رہے. تو جب اس نے آرڈر بھیجا تھا کہ یہاں پہ سب و شتم کیا جائے تو صاف صاف منع کر دیا تھا شاہ صاحب نے کہ یہ کام نہیں ہو سکتا، ہماری اسٹیٹ میں ہو ہی نہیں سکتا کہ اہل بیت کے خلاف ہم کوئی بات کریں یا سنیں، کرنا تو دور کی بات. اگر ہماری اسٹیٹ میں کسی نے علی کے خلاف کوئی بکواس کی، سب و شتم کیا تو پھر اس کی جنگ ہے. تو آپ بتائیے اتنے صفاک حکمران بنی امیہ کے، لیکن اس کے آگے ڈر گئے تھے. تو اگر اچھا بھائی ٹھیک ہے تم جیسے رہ رہے ہو ویسے رہو. ان کو یہ تھا کہ ہماری اسٹیٹ میں ہماری حکومت کے سائے میں تو ہے نا امپائر جو ہے ہماری، اس امپائر کے سائے میں یہ ہے، ان کو چھیڑو مت. تو یہ غور وہ علاقہ ہے. غزنی میں بھی ایسی تھا، لیکن غزنی میں بعد میں پھر قتل عام، یہی ہمارے ماشاءاللہ سومنات کا مندر فتح کرنے والے، سونا چاندی اٹھا کر لے جانے والے، ہیرے جواہرات اٹھا کے لے جانے والے، 17 بار کی کوششوں کے بعد ان کی مراد پوری ہوئی تھی. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. لیکن اب اسی غور کا آپ کو بتائیں، اسی کے خاندان میں بڑے بڑے لوگ، اس کے اولاد میں حسام الدین، اعزاز الدین، اجاز الدین، پھر ان کے بیٹے عز الدین، معز الدین، اور پھر وہ سب اپنے نام کے ساتھ حسین لکھتے تھے. اعزاز الدین حسین، اعجاز الدین حسین، اجاز الدین حسین، حسام الدین حسین. حسین نام ساتھ پہچان کے لیے لگاتے تھے. اسی کی اولاد میں نکلا جناب شہاب الدین غوری. سمجھ میں آئی بات؟ شہاب الدین غوری اسی شنسب ابن حرق کی نسل میں، کیونکہ غور میں تھا تو وہاں پیدا ہوا تو ان کا خاندان وہاں شفٹ ہو گیا تو غوری کہلائے. تو یہ وہی شہاب الدین غوری کے جب پہلی بار پرتھوی راج سے لڑائی ہوئی تو ظاہر بہت زخمی شدید حالت میں واپس آ گیا. تو دوبارہ جب اس نے حملہ کیا تو اس نے فتح کیا. تو یہ جس کے نام پہ غوری میزائل ہے نا اچھلا کرتے ہیں سارے کے سارے، یہ وہ شہاب الدین غوری. اور شہاب الدین غوری کے دور تک کسی کی مجال نہیں تھی کہ سب و شتم کر دینا. اتنے اہل بیت کے یہ لوگ چاہنے والے تھے. اچھا مزے کی بات یہ کہ مذہب دونوں تھے، غور میں سب لوگ تھے، شیعہ بھی تھے سنی بھی تھے، لیکن اہل بیت کے معاملے میں یہ سب ایک تھے. اور آج تک اس کے اثرات ہیں. ہمارے کچھ غوری دوستوں کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں فخر یہ ہے کہ جب پوری دنیا میں سب و شتم ہو رہا تھا، یعنی عالم اسلام میں سب و شتم ہو رہا تھا، ہمارا علاقہ ایسا تھا جہاں کسی کی مجال نہیں تھی کہ علی پہ سب و شتم کر دیتا. یہ باتیں وہ فخر سے بتاتے. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں صرف اشارے کر رہا ہوں. میں نے عرض کیا نا کہ ایسا چیپٹر ہے تاریخ کے، اگر صرف غور کا پڑھنا شروع کریں گے تو پھر ہمیں 10 مجلسیں چاہیے، پھر جہاں جہاں کے جائیں گے تو پھر لمبا ہو جائے گا نا سلسلہ. اودھ کی سلطنت، میں نے عرض کر دیا کہ 3-4 خاندان جو ہے اس پورے برِ صغیر میں ایک ہی خاندان ہے، مختلف جگہوں کی ان کو ریاستیں عطا کی گئی تھی. جیسے میں نے نام لیا سراج الدولہ کا نام لیا بنگال کا اودھ. اودھ کی سلطنت میں ظاہر شیعوں کے ہاتھ میں آ گئی. یہ وہی خاندان چلا رہا ہے، سارا وہی خاندان پھیلتا گیا، ادھر شادیاں ہوں گی، ادھر شادیاں ہوں گی، ادھر شادیاں ہوں گی. انگریزوں نے کیا کیا؟ انگریزوں نے یہ کیا کہ جو بھی ان کے خلاف لڑا تھا، توجہ سنیے گا میری بات. اچھا ایک بار اب میرا مجمع ماشاءاللہ آ گیا، پروردگار سب کو سلامت رکھے. ایک سلوات بھیجتے ہوئے تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیے آ جائے. جوان آ جاؤ بیٹا، جوان تکلف نہیں کرو، جوان آگے آ جاؤ. جزاک بتا دیں کہ اودھ کی سلطنت میں سارے شیعہ تو نہیں ہے نا، پھیلی ہوئی سلطنت سب ہیں، ہندو بھی، لیکن شیعہ حکمرانوں کا رویہ ایسا رہتا تھا، چاہے وہ سراج الدولہ، چاہے وہ آصف الدولہ یا اس کے بعد میں آنے والے ہوں محمد علی شاہ، حیدر علی شاہ اور آخری واجد علی شاہ، ان سب کا رویہ ایسا تھا کہ ان کے لیے ہندو بھی لڑے، ان کے لیے سنی بھی لڑے. آخری معرکہ اگر آپ پڑھیں گے نا اودھ کی سلطنت کا، ملکہ حضرت پہل، کیونکہ واجد علی شاہ کو تو گرفتار کر لیا گیا تھا نا، گرفتار کر کے لے گئے تھے، آگرے کے قلعے میں قید کر دیا تھا اس کو، یا کلکتہ لے گئے تھے یا آگرہ، بہرحال اب ذہن میں نہیں میرے. لیکن اس کی جو بیوی تھی ملکہ حضرت محل، وہ لڑی، اور ریزیڈنسی اب تک موجود ہے لکھنؤ میں. تو کئی بار دیکھا، جب تک مجھ پہ پابندی نہیں تھی میں وہاں جاتا تھا تو ریزیڈنسی ضرور جاتا کہ تہہ خانوں میں آخری جگہ تک 2 انچ فاصلہ نہیں ملے گا آپ کو سالم گولی کے نشان کے بغیر. انہوں نے ویسے ہی اس کو محفوظ کر دیا ہے. ان کی ایک امانت ہے کہ بھئی یہاں جنگ آزادی لڑی تھی. اور مشہور کیا کیا گیا؟ جو انگریزوں سے لڑا تھا، ہر اس قوم کے پیچھے اس نے کچھ نہ کچھ لطیفے اور کچھ نہ کچھ مذاق بنائے. سرحد کے لوگ لڑے، شنواری، آفریدی، یہ سارے قبائل لڑے انگریزوں سے.
دوسروں کی بات نہیں کر رہا. یہ لوگ لڑے, ان کے لطیفے بنا دیے. سکھ لڑے, یہ نہیں جھکے تھے انگریزوں کے سامنے, ان کے لطیفے بنا دیے. جھانسی کی رانی لڑی, سراج الدولہ لڑا, ٹیپو سلطان, اس کا باپ حیدر علی, یہ سب لڑے. اودھ کے لوگ لڑے, ان کو باقا بنا دیا. باقے تھے لیکن باقوں کا کیا ہے, پڑھو نا مستشرقین کو, کہتے کہ باقے اپنے اتنے بہادر ہوتے تھے یہ لکھنؤ کے باقے کہ اپنے ہاتھ سے اپنی گردن کاٹ دیتے تھے. اپنی بات کے اتنے دھنی ہوتے تھے, اتنے. وہ لکھ رہا ہے بہادر, تمہارا رائٹر کیسے بہادر ہوتے تھے, یعنی یہ ان کا باقا پن ہوتا تھا. یہ دلیر اتنے ہوتے تھے کہ اپنی بات کے دھنی ہوتے تھے, جو بات کہہ دی اس کے بعد بابر. لیکن کیا بنا دیا ان کو ایسا بنا دیا جیسے کوئی عجوبہ عجیب مخلوق. سب سے بڑی لڑائی اودھ میں لڑی گئی ہے بھائی. اس جنگ آزادی کے بعد 1857 کی وہاں کی لڑائی کے بعد سب سے بڑی لڑائی اودھ میں, اودھ کے لوگوں نے لڑی, ان باقوں نے لڑی, جن میں ہندو بھی تھے, سنی بھی تھے اور شیعہ بھی تھے. کیونکہ چاہتے تھے, اپنے حکمرانوں کو چاہتے تھے. جب لوگ حکمرانوں کو چاہتے ہیں تو ان کے لیے لڑتے ہیں. بس اتنا ہی کافی ہے, آگے سینسر ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو عزیزان محترم بس یہ تھا کہ یہ لڑتے تھے, ان کا رویہ ایسا تھا. اب کیا کیا جائے؟ تشیع کیسے پھیلا؟ نہ بادشاہوں سے پھیلا, نہ حکومتوں سے پھیلا, نہ نوابین سے, نہ راجواڑوں سے. ان سے تشیع نہیں پھیلا, اور یہ سب جانتے تھے. مثالیں دیتا ہوں بھی آپ کو. معز الدولہ وہی غوری خاندان کا, اسی خاندان کا سلسلہ چلا. یہ قابض ہوا, قابض یعنی بادشاہ گر بن گیا بغداد کا. یہ جس کو چاہتے تھے اتارتے تھے, جس کو چاہتے تھے بٹھاتے تھے. جیسے ہمارے سادات بحریہ کا ایک دور رہا دہلی کے تخت پر, وہ جس کو چاہتے تھے بٹھاتے تھے, جس کو چاہتے تھے اتار دیتے تھے. بعد میں بہرحال ان کے ساتھ سختیاں بہت ہوئی, ان کے ساتھ بہت ہی قتل و غارت بھی ان کا کیا گیا, لیکن بہرحال دلیر لوگ تھے, بہادر لوگ تھے, وہ لڑتے تھے. تو ایسے معز الدولہ نے کیا کیا, جب کنٹرول حاصل کیا تو اس نے پورے ایران عراق سے علماء کو بلانا شروع کیا. ادھر آؤ, ادھر آؤ. کیونکہ جانتے تھے کہ بھئی اگر جو مذہب حق کا پھیلے گا وہ علماء سے پھیلے گا, تلوار سے تھوڑی پھیلے گا. تلوار سے پھیلنے والا دین اور ہے, علم کے ذریعے سے پھیلنے والا دین. تو معز الدولہ نے سب سے پہلا, جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ 357 میں پہلا جلوس اٹھا, ایسی پہلا مدرسہ تاریخ میں, جامعہ. مدرسے تو بہت تھے, مسجد میں پڑھاتے تھے, اس سے پہلے بھی علماء پڑھاتے تھے, نہیں جامعہ جو بنا کے دیا, جامعہ یونیورسٹی, وہ پہلی جامعہ بنا کے دی. معصومین کی بات نہیں کرے, وہ ادوار گزر گیا, وہ ختم ہو گیا تھا. امام صادق کی جو یونیورسٹی وہ ختم, تو اس نے بغداد میں باقاعدہ پہلے مدرسے کا بنیاد رکھی, پھر کربلا میں بنایا, پھر اس نے نجف میں بنایا. تو یہ کارنامہ تھا اس کا معز الدولہ کا کہ ایران سے, تبرستان سے, یہاں سے, وہاں سے, مازندران, جہاں سے اس کو عالم کا پتہ چلتا تھا, لے کر آؤ, یہاں لے کر آؤ, تاکہ تشیع پھیلائے, تاکہ تشیع آگے بڑھے. ان کو اتنا شعور تھا کہ بھئی ہم تلوار کے ذریعے سے زمین تو فتح کر سکتے ہیں, دل فتح نہیں کر سکتے. دلوں کو فتح کرنے کے لیے اسے علماء کی ضرورت تھی. تو وہ دور دور سے جہاں اس کو معلوم ہو جائے عالم, جبل عامل لے کر آؤ, عالم کو لے کر آؤ, تاکہ بچوں کو بتائیں, لوگوں کو بتائیں مذہب اہل بیت ہے کیا. یہی اودھ, ایک مثال دیں گے, باقی آپ سمجھ لیجئے خود ہی کہ اودھ کی سلطنت میں کیا تھا. یہی تھا کہ لوگ خوش تھے, لوگ راضی تھے, لیکن جانتے تھے نوابین, حکمران جانتے تھے کہ بھئی ان پہ قبضہ کرنا اور ہے, اور مذہب حقہ کی ترویج کرنا یہ اور ہے. تو مذہب حقہ کی ترویج کے لیے ضروری تھا کہ علماء کا وجود ہو. اس زمانے میں ہوتا تھا ضروری علماء کا وجود, آج نہیں ہے ماشاءاللہ. آج سارے عالم پیدا ہو رہے ہیں, پیدا ہی مجتہد ہوتا ہے, اس کو سنائے گا کیا, اس کو بتائیں گے ہم, پیدا ہی مجتہد ہو رہا ہے وہ. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اور نہیں, اگر میری بات کا یقین نہیں تو صبح سے شام تک سوشل میڈیا دیکھ لیے, بچہ بچہ فتوے دے رہا ہے, بچہ بچہ جس کے ہاتھ میں موبائل ہے, مفتی ہے وہ. یوں نہیں یوں, یوں نہیں یوں, یہ نہیں ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے, نہیں وہ ہونا چاہیے. بھائی تو ہے کون, کہاں سے آ گیا بھائی تو؟ صبح سے شام تک فتوے دیا کرتا ہے, موبائل ہاتھ میں. تو اب میں نے کہا نا اب زمانہ بدل گیا. اس زمانے میں بادشاہوں کو بھی ضرورت ہوتی تھی علماء کی. اکبر جیسا جاہل بادشاہ مجبور تھا 9 رتن رکھنے پہ, خوش ہوتا تھا ان کی علمی گفتگو سن کے, ان کی علمی گفتگو کی بنیادوں پہ پھر وہ آگے بڑھتا. اور 9 رتن میں بھی آپ جانتے ہیں کہ 4 سے 5 جو تھے وہ پکے پکے شیعہ تھے,
پکے پکے شیعہ تھے. کبھی پڑھ دیں گے ان کے بارے میں, نورتن کے بارے میں, اگر زندگی رہی وفا کے دیں. بہرحال جو بات میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں, تو بس یہ دور ہے آصف الدولہ کا دور. آج سے 270 سال تقریباً 270-72 سال پہلے کا دور ہے یہ. تو اس زمانے میں کیا کیا اس نے, چھوٹے چھوٹے مدرسے فیض آباد, لکھنؤ, ادھر ادھر بنانے اس نے شروع کر دیے. رائے بریلی کی طرف یہاں چھوٹے چھوٹے مدرسے. ان مدرسوں کی وجہ سے ایک نابغہ روزگار پیدا ہوتا ہے. اس نابغہ روزگار کا نام ہے سید دلدار علی نقوی غفران مآب. حضرت غفران مآب, جن کو خاندان اجتہاد, جن کی نسل کو. اور دیکھیے ایک بات یاد رکھیے, ٹھیک ہے میں یہ باتیں کر رہا ہوں, میرا اس خاندان سے تعلق ہے, لیکن اللہ گواہ ہے میرا مقصد ہے آپ کو تاریخ بتانا کہ تشیع کیسے پھیلا. دیکھیے اگر پہلا حوض علمیہ لکھنؤ میں بنا تو وہی کہوں گا نا لکھنؤ میں بنا, اور کیا کہوں گا, کراچی کہہ دوں گا کیا. اگر میں یہ کہتا ہوں کہ بر صغیر میں پہلا حوض علمیہ سید دلدار علی نقوی حضرت غفران مآب علیہ الرحمہ نے تعمیر کیا, یعنی بنایا, تاسیس کیا, اور اسے سینکڑوں مجتہد پیدا ہوئے 250 سال میں, تو کیا غلط کہہ رہا ہوں؟ جب عزاداری کی بات آئے گی تو میں بتاؤں گا آپ کو کہ نہیں, سب سے پہلے عزاداری دکن میں شروع ہوئی, تو میں دکن کا ہی نام لوں گا نا, تو میں دکنی تھوڑی ہو گیا. جہاں جو کام ہوا ہوگا وہیں کے حوالے سے کیا. جیسے میں نے سندھ کے حوالے سے بات کی کہ سب سے پہلے شیعہ کہاں یا مکران میں آئے نا, حارث ابن عبدہ مرری. تو میں کیونکہ تاریخ پڑھوں گا, اکثر لوگ کہتے ہیں مولانا لکھنؤ کا بہت ذکر کرتے ہیں. اچھا بھائی آپ میری کمزوری سمجھتے ہو تو سمجھ لو, مجھے بڑی محبت ہے, کیونکہ علم کی سرزمین تھی. آپ دیکھیں نا کہ آپ کے بھی جو بڑے بڑے علماء ہیں, ان کا کسی بھی علاقے سے تعلق ہو, وہ علم حاصل کرنے کہاں جاتے تھے؟ لکھنؤ جاتے تھے نا بھائی. جب تک پارٹیشن نہیں ہوا تھا, حوض علمیہ تھا نا, نجف, قوم اور لکھنؤ, 3 حوض علمیہ تھے. کہاں جاتے تھے وہ علم حاصل کرنے؟ آپ کے شہر کے بڑے بڑے علماء جو گزر گئے, کچھ باقی ہیں, انہوں نے کہاں علم حاصل کیا؟ لکھنؤ میں. بھائی حوض علمیہ تھا نا. وہ حافظ کفایہ صاحب قبلہ ہوں یا اور کوئی, بلکہ 2 کے میں نام اس لیے لینا چاہتا ہوں کہ وہ خود فخر سے بیان کرتے ہیں دونوں. ایک کا تو انتقال ہو گیا, آغا جعفر صاحب قبلہ علی اللہ مقامہ, فخر سے بتاتے ہیں کہ میں سلطان المدارس میں پڑھا ہوں, قلب عابد صاحب میرے استاد تھے. اسی طرح میرے محترم, میرے بزرگ, میرے سر کا تاج حجت الاسلام والمسلمین علامہ رضی جعفر صاحب قبلہ, ہمیشہ اس بات کا ذکر کرتے ہیں. اب دیکھیں ان کا ویسے تعلق کسی بھی اسٹیٹ سے ہو, پڑھنے کہاں آتے تھے؟ میں مرکز کی بات کر رہا ہوں. کس کی بات کر رہا ہوں؟ مرکز علمی کی بات کر رہا ہوں. اجڑ گیا تو پارٹی اجڑ گیا تو اجڑ گیا, پھر سے بننا شروع ہوا ہے, دیکھیں کیا ہوتا ہے. لیکن یہ کتنا بڑا اس بر صغیر نے زمانہ دیکھا کہ کہیں پڑھنے کے لیے جانا نہیں پڑتا تھا. علم دین یہی اجتہاد, یہی مجتہد بن رہا ہے بھائی, اسی جگہ. تو دلدار علی نقوی کو بھیجا گیا تھا باقاعدہ نجف سرکاری, یعنی اسے نواب حسن خان جو تھے وہاں پہ, وہ اس کے جو وزیر تھے وہ بہت ہی زیادہ مذہبی قسم کے تھے. انہیں معلوم ہوا کہ فیض آباد میں ایک بچہ, کیونکہ اپنے آبائی وطن سے وہاں آ گئے تھے نا پڑھنے فیض آباد, تو وہاں پڑھ کے فارغ ہوئے, تو اس کو بھیجنا چاہیے لکھنؤ, وہ نجف, تاکہ ایک مجتہد بن گیا. تو اس زمانے میں کیسا سفر ہوتا تھا, ایک بار گیا واپس آنے کی کوئی امید نہیں ہوتی تھی, چلو بھائی سمندر کے راستے جا رہا ہے. تو یہ دلدار علی نقوی گئے ہیں, پڑھ کر آئے, تو یہ پہلا مجتہد بر صغیر کا. ان سے پہلے شہید ثالث ہیں قاضی رحمۃ اللہ شوستری, لیکن ان کا تعلق اس زمین سے تو نہیں ہے نا. اس زمین سے وہ شوستر سے آئے تھے, ایران سے آئے تھے. اس زمین کا جو پہلا مجتہد ہے وہ کون ہے؟ مرجع تقلید سید دلدار علی نقوی حضرت غفران مآب علیہ الرحمہ, جن کا وہ غفران مآب کا امام باڑہ لکھنؤ کا بڑا مشہور ہے, ٹھیک ہے نا. پھر ان کے سارے بیٹے مجتہد اور مرجعیت پر پہنچے ہوئے, پھر ان کے شاگرد, اور پھر وہ حوض علمیہ بن گیا جناب سلطان المدارس, ناظمیہ, اور وہ آپ کا مدرسۃ الواعظین. یہ 3, اب تو بہت سارے ہو گئے, وہ 3 یہ بڑے بڑے مرکز. ایک کمپٹیشن ہوتا تھا, یہ یہاں کا پڑھا ہوا ہے, یہ عالم یہاں کا پڑھا ہوا ہے, یہ عالم فلاں جگہ کا پڑھا ہوا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات؟ تو نوابین نے سرپرستی کی, کیوں؟ جانتے تھے کہ ہم ان پر قبضہ تو رکھ سکتے ہیں, لیکن اگر تشیع پھیلانا ہے تو علماء کی ضرورت پڑے گی. پھر اتنے علماء ماشاءاللہ ہو گئے, اتنے علماء ہو گئے کہ پورے ہندوستان میں اس مرکز سے تبلیغ کے لیے علماء کو بھیجا جاتا تھا. ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آئیے, یہ جو آپ اکثر ہمارے پاکستان میں رہے تھے نا, خاص طور پہ رورل ایریاز میں 3 روزہ مجالس, 2 روزہ مجالس ہے نا, ان کو وہاں بھی جلسہ کہا جاتا ہے کہ وہ جلسہ ہے, 2 روزہ آئیے گا جلسہ, یعنی رورل ایریاز میں اس کو جلسہ کہتے ہیں. ہمارا 2 روزہ 3 روزہ. بھائی اس کی بنیاد کیا ہے؟ آج کچھ بھی ہو رہا ہے, مجھے اس سے بحث نہیں. اس کی بنیاد یہ ہے کہ لکھنؤ میں علماء نے میٹنگ کی,
جب معلوم ہوا کہ بھائی اتنا بڑا ہندوستان ہے، نہ نماز پڑھانے والا ہے کوئی علاقوں میں، نہ کچھ شیعہ ہیں مگر کوئی ہے نہیں، عالم نہیں ہے، تو پھر یہ طے کیا گیا کہ پورا سال ہر علاقے میں مجالس برپا کی جائیں گی، تین دن اصلاح کا، 3 دن یہ، اور علماء جایا کریں گے، سب کی ڈیوٹی ہوگی، 15 دن یہ جائے گا، 15 دن وہ جائیں گے، 15 دن وہ جائیں گے. تو اس طرح ان جلسوں کا آغاز کیا گیا. میں 1942 کا ایک پوسٹر دیکھ کے آیا ہوں حالہ میں اپنی آنکھوں سے، اس مجلس کا 1942 کا، یہ بڑا قد آدم، اور سب علماء لکھنؤ کے اس پہ بڑے بڑے نام، وہ سب پابند تھے، جاتے تھے. تو یہ اس لیے ہوتا تھا کہ ساری آبادیاں جمع ہو جاتی تھی، تشیع پھیلتا تھا. اب یہ سرپرستی کیسے ہوتی تھی؟ اب وہ طالب علم خود تو نہیں آ سکتے نا بیچارے، کیسے آ کے رہیں گے ایک مہینے، کہاں کے رہیں گے، کیسے خرچہ؟ تو یہ بڑے بڑے نوابین اور ان سب کو ایسی تبلیغ کی تھی ان علماء نے کہ سب اس بات پہ راضی ہو گئے، رجوع سادات کے ہوں یا ہمارے میر صاحبان اس زمانے کے میر صاحبان، یہ کوٹ ڈی جی والے، خیرپور والے، یہ بڑے بڑے والیان ریاست کرتے تھے کہ ٹھیک ہے جی ہم اسپانسر کریں گے، آپ علماء کو بھیجیں. اس طرح پھر یہ گاؤں دیہاتوں میں تشیع پھیلتا چلا گیا اور علم نظر آنے شروع ہو گئے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اتنے پابند ہوتے تھے یہ نوابین، خمس ادا کرنے کے پابند ہوتے تھے. اس زمانے میں عراق میں غربت تھی، کربلا میں غربت تھی، نجف میں غربت تھی. یہ نہریں 100 کلومیٹر کی نہریں نکالتے تھے دجلہ سے اور فرات سے، جن کے آثار آج تک ہیں. یہ یہاں کے اودھ کے سلاطین اور نوابین یہ نکالتے تھے نہریں تاکہ لوگوں کو ملے، اور وہاں جا کے اب تک ان کے اوقاف ہیں کہ لوگوں کو کچھ نہ کچھ کھانے پینے کو ملے، ان کا روزگار چلے. اتنے بڑے بڑے کام انہوں نے کیے. کس بنا پہ؟ علماء نے ان کو بتا دیا تھا کہ دیکھو جب تک خمس ادا نہیں کرو گے تمہارا مال پاک نہیں ہوگا. آج جو نہیں دیتا وہ سب سے زیادہ شور کر رہا تھا، ہاں مولویوں نے کھانے پینے کا چکر چلائے ہوئے. بھائی ہوتا ہوگا، یقیناً ہوتا ہے. ناجائز استعمال میں کب منع کر رہا ہوں؟ کب سے ہو رہا ہے؟ قرآن پڑھ لو، قرآن پڑھ لو. جناب نوح کے زمانے سے ہو رہا ہے، جب سے مذہب ہے جب سے ہو رہا ہے. ایک طبقہ مذہب کے نام پہ استحصال کرتا ہے، آج نہیں کر رہا، ہر جگہ کر رہا ہے، ہر جگہ. آپ کی بات نہیں کر رہا، کون سی جگہ دنیا میں ایسی. لیکن اس کا مطلب کیا ہے کہ اصل غلط ہے، بنیاد غلط ہے. جب قرآن ایک حکم دے رہا ہے، اچھا اب کوئی نماز پڑھنے کے بعد چوری کر لے، کیا نماز غلط ہے؟ کیا کہتے ہیں ہاں بڑا نمازی بنتا ہے، چوری بھی کرتا ہے. ارے بھائی نماز الگ ہے، وہ چوری جو کر رہا ہے اس کی سزا ہے، اس پر اثر نہیں کر رہی نماز. لیکن نماز کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا، اللہ کے بندے اس میں. عبادت کا کیا قصور ہے؟ تو جو اللہ کا حکم ہے وہ تو اللہ کا حکم ہے نا، معصوم کا حکم ہے. تو یہ اتنے زمانے میں پابند ہوتے تھے. اگر یہ خمس نہ ہوتا تو یہ ہزاروں لاکھوں علماء آپ کے سامنے نہ ہوتے، کیونکہ کسی بھی حوزے علمیہ کو حکومت نہیں چلاتی. نہ عراق کی حکومت چلاتی ہے، نہ ایران کی حکومت چلاتی ہے. حوزے کا اپنا سسٹم ہے، اسی لیے حوزہ آزاد ہوتا ہے، کسی بھی حکومت کا پابند نہیں ہوتا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو یہ اودھ کی سلطنت اس طرح پھیلتی چلی گئی اور تشیع یہاں سے آگے بڑھتا. پھر اس کے بعد علماء جاتے تھے، سب جگہ جا رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، 3 دن رہ رہے ہیں، 15 3 دن یہاں کی مجلس، 3 دن وہاں. کیا وہ سارے پہلے سے پبلسٹی ہوتی تھی جناب. وہ ٹرینوں کا دور تھا، ٹرینوں پہ لوگ جاتے ہو استقبال کر کے علماء کا لے کر آ رہے ہیں بھائی ہمارے یہاں. اب وہ اس میں اہل سنت برادران بھی کہ ذکر اہل بیت ہوگا. کیا ہوگا؟ ذکر اہل بیت. وہ سب جمع ہیں. یہ وہی جلسے تھے. آہستہ 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 سب ذبح حالی کا شکار ہو گیا معاشرہ. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو ایک سے ایک عالم. وہ ہمارے دوست مرحوم آل محمد رضوی کے ساتھ جب ہم بیٹھتے تھے، ان کے والد آپ جانتے ہیں نا مبلغ سندھ کہلاتے تھے، صوفی ابن حسن صاحب. میرا خیال ہے 95-96 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا، اور انتقال کو بھی بہت عرصہ ہو گیا. تو میں بہرحال جب جاتا تھا تو ہنگوجہ ان کی خدمت میں جاتا، پھر تو مجھے واقعات بتاتے تھے، کیونکہ وہ ریلوے میں تھے نا، مبلغ بھی تھے اور ان کی جاب بھی تھی ریلوے میں. تو روڑی اسٹیشن پہ تھی ان کی، وہ پارٹیشن کے پہلے کی بات کر رہا ہوں، انگریزوں کے زمانے. تو علماء وہیں آتے تھے نا روڑی سے، پھر وہ اندرونی سندھ جاتے تھے. تو مجھے بڑے بڑے واقعات ان کے والد نے خود بالمشافہ سنا ہے، جو اب بتانے کا وقت نہیں ہے. تو میں حیران ہوتا تھا کہ تشیع کو پھیلانے کے لیے کتنی قربانیاں دی ہمارے لوگوں نے.
کہ اپنا گھر، اور بعض ایسے ہوتے تھے یقین مانے کہ ان کو روک لیا جاتا تھا، بیچارے رک جاتے تھے، اپنا گھر بار چھوڑ کے دنیا کے نہ معلوم کسی حصے سے ہندوستان کے آتے تھے، یہاں رہ کے ان کی قبریں ڈی آئی خان میں، کوٹ ڈی جی میں، اور یہاں پہ بہت سارے علماء، نام لوں گا تو بڑی فہرست لمبی ہو جائے گی، کہ جو آئے تھے وہاں تبلیغ کے لیے پھر رک گئے، لوگوں نے روک لیا، ہاتھ پیر جوڑے کہ ہمارے پاس عالم نہیں، ہمارے پاس عالم نہیں، وہ اپنی پوری قربانی دے کے ان کے پاس جمع ہو گئے، چلو بھائی یہاں رہو، ان کی خدمت کرو، پھیلاتے تھے۔ تو اتنی آسانی سے تو نہیں پھیلانا تشیع، اس کی اپنی کہتے ہیں نا خون کی تاریخ ہے، آگ اور خون کی تاریخ، علماء نے قربانیاں دی، شہادتیں دی، میدانوں میں ڈٹے رہے، کھڑے رہے۔ میں نے عرض کر دیا ہر طبقہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نا، نیند تو نہیں آ رہی کسی کو؟ نہیں آ رہی ہوگی، آج میرا بڑا خشک ہے بیان۔ یار نہیں، مجھے ایسا محسوس ہوا تھا جیسے کسی کو نیند آ گئی ہے، لیکن اب ماشاءاللہ کھلی ہوئی آنکھیں، میں نے دیکھا غور سے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ آئیے یار آج اب حدیث سنانے کا وقت نہیں، کیونکہ ہمیں دوسری جگہ پہنچنا ہوتا ہے، ہم لے کر تو آئے ہیں کل۔ اچھا کل جس بھائی نے ہم سے وعدہ کیا ہے وہ خود ہی سامنے آ جائے، میں جزوہ اس کو دے دوں گا، اس کے حوالے کر دوں گا، کیونکہ جتنا پھیلے علم اچھی بات ہے نا، جو نہیں آئیں گے، جو اب آپ خوش ہوں گے پڑھ کے کہ ہاں بھئی یہ سارے حوالے بھی ہیں، بہت ساری، اس میں وہ حدیثیں بھی جو میں نے پڑھی نہیں، پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں ہے میرے پاس، 2-3 دن ہے، اس میں 2-4-6 حدیثیں اور آپ کو سنا دیں گے۔ پھر مجھے خصائص علی بھی لے کر آنی ہے اپنے ساتھ، امام نسائی کی کتاب، تاکہ وہاں سے پھر مولا کے فضائل آپ کو سنائیں گے۔ خاص طور پہ جس حدیث پہ سب سے زیادہ زور دیا ہے نا امام نسائی نے، یا علی لا یحبک الا المؤمن ولا یبغضک الا المنافق، اے علی، اللہ کے رسول نے فرمایا اے علی تجھ سے محبت کرے گا نہیں مگر مومن، اور تجھ سے بغض رکھے گا نہیں مگر منافق۔ ادھر علی کا نام آیا، اس کو آگ لگ گئی۔ کیا کہتے ہیں؟ ہم بھی، کیا کہتے ہیں؟ ہم بھی مانتے ہیں۔ جاؤ شادی حالوں میں دیکھو کتنا مانتے ہو، جاؤ، میں تو روز گزرتا ہوں شادی حالوں میں، شادی جب ان سے پوچھیں گے بھائی مولا ہم بھی مانتے، تو ہمیشہ کہتا ہوں جہاں بھی آ جائے نا سمجھ لیجیے معاملہ گیا ہے نا، یہ مانتے ہیں۔ ان کے مولوی بھی کہہ رہے ہیں شادیاں کرو، کیوں بھائی اور مہینے میں کروا لے شادیاں، لیکن اسے کہا نہیں محرم میں ہونا اچھا مہینہ ہے، پہلا مہینہ کرو۔ چلو اب جو اولادیں پیدا ہوں گی وہ کیا پیدا ہوں گی آپ اندازہ کر لو، ہے نا، اتنی بات۔ ہم بھی، تیرا ابا مر جائے شادی کرے گا؟ 10 دن کے اندر تیری اماں مر جائے کرے گا شادی؟ کہتے اس میں کیا حرج ہے؟ میں بھی کہہ رہا ہوں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ بتا دے جس گھر میں میت ہو، تیرے گھر میں میت ہو، تو نہیں رو، وہابی ہو، دیوبندی ہو، جو بھی ہو، تمہارا مذہب تمہیں مبارک، میں برائی نہیں کر رہا، ٹھیک ہے نا، آپ کا مذہب آپ کو مبارک، لیکن بتا دو تمہارے گھر میں جنازہ پڑھاؤ شادی کرو گے؟ میں جا کے کہوں ارے مر گئے، آپ کے عقیدے کے مطابق مر گئے، خدا حافظ، فی امان اللہ، جان چھوٹی، شادی کرو نا اپنے بچے کی، غیر کمال کر رہے ہیں۔ ابھی اماں کو مرے 2 دن نہیں ہوئے تو مجھ سے کہہ رہا شادی کر لو، تو یہ کون مرا ہے؟ یہ کون شہید ہوا ہے؟ یہ کون؟ اس سے شفاعت چاہتے ہو قیامت کے دن؟ اسے شافع محشر کہتے ہو؟ اس کے بچوں سے اتنی نفرت، اتنی دشمنی کہ وہ اندر کا بغض چھپتا نہیں، شادیاں اعلان کرتی ہیں بھی، ہم بھی مانتے، ہم بھی مان رہے ہو تم؟ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، یاد ہے نا آپ کو؟ سب جگہ تھا نہیں امام کا چہلم، امام کا چہلم، امام کا چہلم، لیکن نوبت کہاں تک آ گئی؟ وہ سب انڈے بچے نکل کے آگئے خوارج کے باہر، جو مولا نے کہا تھا یہ ہمیشہ انڈے بچے دیتے رہیں گے، وہ انڈے بچے نکل گئے۔ اگر ایسا نہ ہوتا ہم بھی مانتے۔ مجھے بتائیے کربلا میں جو قاتلان حسین تھے نمازیں پڑھ رہے تھے نہیں پڑھ رہے تھے؟ پڑھ رہے تھے نا، درود پڑھ رہے تھے نہیں پڑھ رہے تھے؟ تو جب اتنے بدبخت لوگ تھے کہ جس پہ درود بھیج رہے ہیں آل محمد پہ، انہی کے گلے کاٹ رہے تھے۔ تشیع کا ہمیشہ سامنا ایسے جاہلوں سے رہا، ہمیشہ ایسے لوگوں سے رہا جن پہ درود بھیجے انہی کے گلے۔ شام میں جب آل رسول کا قافلہ گیا ہے، ان بدبختوں کو نہیں معلوم کہ یہ کون ہے قیدی، معلوم ہے نا؟ آل رسول، کیونکہ اعلان کر رہے ہیں، ناقوں سے بیویاں اعلان کر رہی ہیں نحن صبایا آل محمد، ہم قیدی آل رسول ہے، آل محمد ہے، نظریں نیچی کرو، منہ پھیرو۔ کہتے ہم بھی
سیدانیاں بازار سے گزر رہی ہیں، اور بازار بھی کیسا بازار، ایسے تھوڑی چلی گئی تھی بازار میں. جب پہنچا ہے شام یہ قافلہ دمشق کے باہر، ٹھہرا دیا گیا تھا کہ ابھی سجاوٹ مکمل نہیں ہوئی. بہرحال کتنے دن ٹھہرا رہا مجھے نہیں معلوم، یہ جملہ تو میں پہلے پڑھ چکا، مصائب مجھے کچھ اور پڑھنے ہیں. جب ساری تیاریاں ہو گئی، سجاوٹ مکمل ہو گئی، شربت پلایا جا رہا ہے، مٹھائیاں بٹ رہی ہیں، نئے نئے زرق برق لباس پہن کے لوگ نکلے ہیں، اس عالم میں حکم دیا گیا کہ اسیروں کو لے کر آؤ. اور میں پہلے آپ کو بتا چکا کہ اسیروں کو سیدھا نہیں لے جایا گیا ودار، کبھی اس محلے میں کبھی اس محلے میں، دمشق کی گلی گلی میں پھرایا گیا آل رسول کو، قیدی بنا کر اس طرح سے لے جایا گیا. وہیں کا واقعہ ہے بازار کا کہ عیسائی راہب اتباط عالیہ کی زیارت سے مشرف ہو کے واپس جا رہا تھا. وہ حیران ہو گیا، مسئلہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ نہ عید ہے نہ بقرعید ہے، یہ سارے ایسے خوش خرم پھر رہے ہیں، مٹھائیاں نئے نئے لباس پہنے، مٹھائیاں بانٹ رہے، چکر کیا ہے؟ پوچھا اس نے کہ بھائی آج کیا ہے، تمہاری عید نہ بقرعید کیا ہو رکھا؟ ہمارے امیر نے ایک باغی پر فتح پائی، آج ان باغیوں کے سر اور ان کے بقایا خاندان کے افراد کو قیدی بنا کر لایا ہے، ہم خوشیاں منانے کھڑے، ہم ان کا تماشا دیکھنے کھڑے ہیں. بیٹا اس کے ساتھ تھا، اس کے ساتھ تو بھی چلا ہم بھی دیکھتے ہیں کیا مسئلہ کیا ہے. تھوڑی دیر میں ایک طرف سے شور اٹھا، اس نے دیکھا کہ آگے آگے نیزے ان پہ سر ہیں، پیچھے پیچھے ناقے ان پہ قیدی خواتین ہیں. قریب آئے سر تو اپنے بیٹے سے کہتا ہے بیٹا دیکھ یہ نامعلوم کب قتل کیے گئے ہیں مگر ان کے چہروں پہ تازگی کتنی، باغیوں کے سر ایسے تو نہیں ہوتے، باغی ایسے تو نہیں ہوتے. بیٹا کہہ رہا ہے ہاں بابا بات تو مجھے بھی کچھ ایسی ہی لگ رہی ہے. اور جب قیدی خواتین کے ناقے قریب آئے تو اس نے دیکھا کہ بیویوں نے اپنے بالوں سے اپنا پردہ کیا. پھر اپنے بیٹے سے کہتا ہے ان بدبختوں نے نامعلوم کون سا معزز خاندان تباہ کر دیا ہے. دیکھ کتنی محترم خواتین ہیں کہ جنہوں نے اپنا حجاب اپنے بالوں سے کیا. اب یہ باتیں کر رہے ہیں، سامنے آ گئے سروں کو دیکھ رہا تھا، ایک سر پہ اس کی نگاہ ٹھہر گئی، بار بار دیکھتا ہے. بیٹے کا شانہ پکڑ کے ہلاتا ہے، کہتا ہے دیکھ جو میں دیکھ رہا ہوں تو دیکھ رہا ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ اس سر کے لب ہل رہے ہیں، کچھ کہہ رہا. بیٹا کہتا ہے بابا یہ بڑے سر کو چھوڑیے، ننھے سے سر کو تو دیکھ، اتنے سے بچے بھی مارے جاتے ہیں کیا، قتل کیے جاتے ہیں، ان کے سر کاٹ کے نیزوں پہ بلند کیے جاتے ہیں. کہتا ہے نہ معلوم کون سا خاندان ہے. ایک شامی سے پوچھا ساتھ کر جو میں دیکھ رہا ہوں تو دیکھ سکتا ہے، دیکھ رہا ہے؟ اس نے سر جھکا کے کہا ہاں میں بھی دیکھ رہا ہوں. کہا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہا یہ آیات الہی کی تلاوت کر رہا ہے، یہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. بس اب یہ بے قابو ہو گیا. کہتا ہے لعنت ہو تم پر جو سر تن سے جدا ہونے کے بعد بھی قرآن کی آیات کی تلاوت کرے. کیا وہ کسی باغی کا ہوتا ہے؟ کہا آہستہ بول، مصیبت ہو جائے گی تیرے لیے بھی میرے لیے بھی. اچھا تعارف تو کرا، یہ ہے کون، کہاں کا رہنے والا؟ کہا مدینے کا. تو وہی مدینہ تمہارے نبی کا شہر؟ ہاں اسی کا رہنے والا. کیا نام ہے؟ کہا حسین ابن علی. نام سن کے چونکا، کس علی کا بیٹا ہے، کس علی کا بیٹا ہے یہ؟ اور بتا. کہ وہی علی جو ہمارے رسول کا بھائی بھی ہے داماد بھی ہے، یہ ہمارے رسول کا نواسا ہے. اب یہ چیخنے لگا وائے ہو تم لوگوں پر، میں داؤد نبی کی نامعلوم کون سی پشت میں ہوں مجھے بھی نہیں پتا. جہاں سے میں اپنی سواری پہ بیٹھ کے گزرتا ہوں لوگ میری سواری کے قدموں کی خاک اٹھا کے سر پہ رکھ. تم نے اپنے نبی کا گھر اجاڑ دیا، اپنے نبی کے بیٹے کو مار ڈالا، اب جشن مناتے ہو. جب اسے چیخنا شروع کیا شامی سپاہی تلواریں سوتے آگے بڑے، خاموش، خبردار، تیری جان محفوظ نہیں رہے گی اگر خاموش نہیں ہوا. اس نے بھی تلوار نکالی. کہ اب مجھے کوئی پرواہ نہیں. میں بھی حیران تھا یہ 2-3 راتوں سے مسلمانوں کا رسول میرے خواب میں کیوں آتا؟ میں اسے رسول نہیں مانتا، میں اس کے دین پر نہیں ہوں، میں اس کے مذہب پر نہیں، مجھے جنت کی بشارت کیوں دیتا؟
اب میری سمجھ میں آیا مسئلہ کیا ہے. حملہ کیا سپاہیوں پہ, لڑتا ہوا ناکوں کے قریب آیا, دیکھا زنجیروں میں جکڑا ہوا ایک جوان. خطاب کر کے کہتا ہے کہ صاحبزادے اپنا تعارف کرائیے, سر سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ سید سجاد نے بڑی حسرت سے اس راہب کو دیکھا اور کہا میں اسی حسین کا بیٹا زین العابدین. چلا کر کہتا ہے مجھے کلمہ پڑھائیے, کلمہ پڑھائیے. گواہ رہیے گا مسلمان ہو رہا ہوں. کلمہ پڑھا, لڑتے لڑتے زخموں سے چور ہوا, گھسٹتا گھسٹتا سید سجاد کے قدموں میں آ کر کہتا ہے مولا اے فرزند رسول ایک بار اور کلمہ پڑھا دیجیے. اور دیکھیے گواہ رہیے گا آپ کے دین پر اور آپ کی محبت میں جان دے رہا ہوں, آپ کی محبت میں جان دے رہا ہوں. عزاداران حسین بس ثانی زہرا سے پشت ناقہ سے یہ منظر دیکھا نہ گیا, بلندی ناقہ سے یہ منظر دیکھا نہ گیا. ہاتھ تو پسے پشت بندے ہیں نا, رخ کیا مدینے کی طرف, نانا دیکھ لیا تیری امت میں ایک بھی نہ نکلا جس کی غیرت جاگتی اور کہتا کہ میرے نبی کی بیٹیاں. ہاں قوم نصارہ سے ایک کی غیرت جاگی, تیری آل پر تیری اولاد پر اپنی جان قربان کر بیٹھا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ماتم